تو یہ تھا کہ علم کے اوپر اسی کے اوپر 2-4 منٹ بول دیے جائیں۔ وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب، کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے اور عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو مٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، اور علم ایک روشنی کے مانند ہے اور روشنی کسے اچھی نہیں لگتی۔ شب تاریک میں مہتاب اور اندھیرے کمرے میں قمقمے کسے اچھے نہیں لگتے۔ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے کہ وہ کون سی دولت ہے جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا، کہ وہ کون سی طاقت ہے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے، وہ آخر علم ہی ہے۔ کہ علم وہ دولت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ علم کے اندر کہ دنیاوی ہے علم یا اخروی علم ہے۔ علم کے معنی کیا ہیں کہ دنیاوی ہے یا اخروی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ علم دنیاوی ہو یا اخروی ہو انسان کو عزت ہی دلاتا ہے۔ اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کے اندر عزت ملتی ہے۔ اگر آپ اخروی علم حاصل کریں یعنی علم دین حاصل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس لیے ہر انسان کو علم کے حصول کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ حضر میں ہو، سفر میں ہو، مقام پر ہو، بیرون میں ہو، اور یہی طریقہ ہمارے اکابر و علماء کا رہا ہے، یہاں تک کہ نزع کی حالت کے اندر بھی علم کا تکرار جاری ہے۔ جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امت کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت حالات نزع کے اندر ہیں، اور شاگردوں کا مجمع آس پاس موجود ہے، اس کے بعد اپنے شاگردوں سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ رمی جمار پیدل افضل ہے یا سوار ہو کر؟ تو یہ حال ہے حالات نزع کے اندر بھی کہ علم کا تکرار جاری ہے۔ اس لیے اگر آپ عقل مند ہیں اور کچھ دانش مند ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ عقل مند ہیں، دانش مند ہیں تو علم کے حصول کے لیے دوڑیں بھاگیں، پریشانیاں اٹھانی پڑیں تو پریشانیاں اٹھائیں، اور تکلیفیں اور اٹھانی پڑیں تو تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دینی پڑیں تو قربانیاں دیں۔ نہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کو علم کے حصول کے لیے تیار نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آپ کے بچے صحیح سلوک نہ کریں۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ علم دین کتنا ضروری ہے۔ آخر لوگ دنیاوی علم کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی بستی حضرت نظام الدین کا واقعہ ہے۔ کچھ وقت پہلے وہ فیملی جو ہے نوئیڈا شفٹ ہوئی، اس کے بعد اس والد نے اپنے بچوں کو خوب پڑھایا اور خوب لکھایا، لیکن امریکہ اور یورپ تک تعلیم دلوائی، اور جب بچے فارغ ہو کر آئے، باپ کا آخری وقت تھا کہ کورونا کے اندر ان کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد ان بچوں کو اتنا نصیب نہیں ہوا کہ وہ باپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اس کے بعد ہمیں اپنے باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایک ذمہ دار کو فون لگایا یہاں کے، اور ان سے کہا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آئیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ کریں۔ تو امیر صاحب باہر سفر پر تھے، وہ کسی طریقے سے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کے تجہیز و تکفین کا اور تدفین کا انتظام فرمایا۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی علم دین سے دور رہیں گے، ناواقف رہیں گے، تو بہت ممکن ہے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے۔ وقت کم ہے اور حضرت کا بھی حکم یہی ہے، کچھ منٹ ہی بولنا تھا، میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وصلاۃ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری۔
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا اپنے دوست رفیق محترم مفتی عبدالواحد صاحب کو کہ اتنی خوبصورت آپ نے مجلس سجائی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ بولنا بھی ہے، لیکن حکم ہوا تو میں چند منٹ اسی موضوع کی مناسبت سے ایک دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں عنوان دستار تکمیل افتاء، بہت اہم موضوع ہے، بے پناہ حساس موضوع ہے اس زمانے کا۔ تکمیل افتاء کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو افتاء کی تعلیم حاصل کی ہے اس کو آپ نے مکمل کر لیا۔ 5 مفتیان کرام مبارکبادی کے مستحق ہیں، اللہ ان کو دین کا خادم بنائے۔ لیکن اس موضوع پر پہلی بات تو یہ ہم سبھی سمجھیں کہ یہ موضوع حساس کتنا ہے، کتنا اہم اور نزاکتوں بھرا موضوع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور وہ دین کا علم حاصل کر کے دوسروں کو دین سکھلائے۔ لیکن اس میں لفظ تفقہ حاصل ہے، یعنی مسئلے مسائل کا علم۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے مسائل، ان میں بھی اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ غلطی کیسے درست ہو، اس غلطی کے باوجود نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، سجدہ سہو واجب ہوگا اور سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اسے علم فقہ عربی میں کہا گیا، اور اسی کا اگلا جو نام ہے وہ تکمیل افتاء ہے، جو ہمارے مدارس کے اندر باضابطہ پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علم فقہ کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی یہ روایت جو میں نے پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے ہمارے استاد محترم، ابھی کورونا میں انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحفۃ القاری میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے بڑے خاص شاگرد بھی گزرے ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کے کسی رفیق نے، دوست نے ان کو خواب میں دیکھا، تو وہ ماشاءاللہ مغفرت یافتہ ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کس بنا پر مغفرت فرمائی؟ تو انہوں نے جواب میں یہ روایت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے محمد، اگر میرا ارادہ تمہیں معاف کرنے کا نہ ہوتا تو میں تمہیں دین کی سمجھ بوجھ نہ عطا کرتا، میں تمہیں دین کے کاموں میں نہ لگاتا۔ تو یہ دین کا تفقہ، علم فقہ حاصل کرنا اور تکمیل افتاء کرنا بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں اور افتاء بھی کرائیں، اس لیے کہ افتاء کی ضرورت کتنی پڑتی ہے۔ میں ایک قصہ سنا کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ اس زمانے کے اندر علماء ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ائمہ حضرات ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ آدمی حافظ بن کر کے نماز پڑھائے، ایک یہ ہے کہ عالم بن کر کے نماز پڑھائے، ایک یہ ہے کہ مفتی بن کر کے نماز پڑھائے، اور ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی بھی جسے کہیں گے گاؤں کی زبان میں لوہا لاٹ، یعنی صلاحیت مند مفتی اگر نمازیں پڑھائے گا تو نمازوں میں فائدہ کتنا ہوگا۔ ایک دن پروفیسر اختر الواسع صاحب کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے، میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا ایک مسجد میں، 24ویں پارے کے آخری رکوع کی ایک آیت میں نے پڑھی، اس میں یہ جملہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے۔ میں نے دھوکے سے پڑھ دیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَلَا تَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی لا پڑھ دیا۔
مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا. جب نماز پوری ہوئی تو میں نے پیچھے نائب امام ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی میں نے کیا پڑھا تھا، چونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا. انہوں نے بتلایا کہ فلاں پڑھا ہے. تو میں نے فوراً اپنا دماغ دوڑایا کہ بھائی فلاں کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مت مانگو. یعنی ترجمہ غلط ہوا، اور جب ترجمہ غلط تو معنی بگڑ گئے، اور معنی بگڑ گئے تو نماز نہیں ہوئی. اب جب نماز نہیں ہوئی تو دوبارہ ہونی چاہیے. تو میں نے فوراً ساتھیوں سے کہا کہ بھائی سب کھڑے ہو جائیے، نماز دوبارہ ہوگی. تو یہ قصہ بتلا کر کے میں آپ سب کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ باصلاحیت، ہم تو ایسے ہی ہیں ٹوٹے پھوٹے، لیکن باصلاحیت عالم اگر مفتی بن کر کے قوم کی خدمت کرے گا تو پھر نمازیں اس طریقے سے ہوں گی. ورنہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کو تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ نماز میں رکعت کتنی ہوئی ہے. یہ جو ائمہ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. بعض مرتبہ نماز میں اگر امام کو دھوکہ لگ جائے، مثلا 3 رکعت پہ سلام پھیر دے، تو سلام جب پھر جاتا ہے نماز مکمل تو 2 گروپ بن جاتے ہیں مسجد میں. کچھ کہتے ہیں یار نماز پوری ہو گئی، کچھ کہتے ہیں نہیں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے. یعنی ذہن اس طرف نہیں جاتے. تو بہرحال میرا یہی پیغام ہے آج کے اس اہم منچ سے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم تو بنائیں، لیکن عالم باصلاحیت بنائیں. مفتی بنائیں لیکن مفتی بھی باصلاحیت بنائیں، تاکہ وہ قوم کی اس زمانے کے اندر رہبری کرے، اور رہبری بھی ایسی کرے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہ ہو. ورنہ یہ فتویٰ اتنا اہم فن ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج کل سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں، دارالعلوم کو اچھال رکھا ہے نرسمہ نند نے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ غزوہ ہند کے تعلق سے فتویٰ دے دیا، لہٰذا دارالعلوم کو نوٹس اور بند کرو اور یہ اور وہ. ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا، دارالعلوم کے ایک استاد کی کال آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا چل رہا ہے یہ سب. تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو سب چلتا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ فتوے کی ذمہ داری بڑی اہم ہے، بہت نزاکت بھری ذمہ داری ہے. مفتی سلمان منصور پوری ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی فتویٰ نویسی کے رہنما اصول، 350-400 صفحات پر مشتمل. میں گزارش کروں گا ان علماء کرام سے جو یہاں تشریف فرما ہے اس کتاب کو پڑھیں، اور جو ایک مفتی کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے لیں، پھر ان ذمہ داریوں کو امت تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے. اور مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم جو بہت ایکٹیو آدمی ہیں، یعنی ان کے اوپر بھی کئی منٹ بات ہو سکتی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی مساعی جمیلہ ہیں ان سب کو قبول فرمائے، اور جو احباب ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں اللہ ان کو بھی باہمت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تو حضرت سے درخواست کری تھی کہ اس قابل نہیں ہوں، لیکن استاد کا حکم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. کامیابی کی جو اصل سیڑھی ہے وہ استاد کی بات کو ماننا ہے. اس لیے حضرت کے حکم کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت اس زبان سے حق اور سچ بات کو کہلوائے جو آپ کے دلوں کے اندر راستہ بنا کر اتر جائے، اور اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنا دے. الحمدللہ سب لوگوں نے علماء کے تعلق سے باتیں کی ہیں. میں آپ کو اپنے متعلق بتاتا ہوں. میرے خاندان کے اندر کوئی بھی اس لائن سے تعلق نہیں رکھتا. سب لوگ بزنس مین ہیں، زمیندار ہیں، اور دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، پیسے آ گئے تو حج کر لیا، بس یہ چیزیں زیادہ قیمتی ہیں ان حضرات کے لیے. میرا تعلق ایک عالم دین سے تھا جو مدرسہ حسین بخش میں پڑھایا کرتے تھے، مولانا اعجاز اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سے میرا تعلق رہا، حضرت کی صحبت میں جاتا رہا، پوچھتا رہا. کوئی بات سامنے آئی حضرت سے معلوم کر لیا. میں نے گریجویشن کی، اور گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں ماڈلنگ لائن کے اندر چلا گیا، جس کے اندر میرا کام تھا بالی ووڈ کی ایکٹریس کو یا ہالی ووڈ کو یا جو ماڈلز ہیں جو ریمپ کے اوپر واک کرتی ہیں ان کا سلیکشن کرنے کا. اور میری سیلری بھی ہزاروں روپے تھی.
ہزاروں روپے میری سیلری تھی اور میں ہیڈ تھا اس کا، لیکن حضرت سے تعلق رہا الحمدللہ۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو میں اپنے ایک فیشن شو کے اندر تھا، ہماری راتیں اسی شوز کے اندر گزرا کرتی تھی۔ مجھے خبر ملی حضرت کے انتقال کی، میں جا نہیں سکا اور اپنے پروگرام کے اندر ہی رہا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ مجمع بہت تھا ماشاءاللہ حضرت کے جنازے کے اندر۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ والے کی یا کسی عالم کی موت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی موت کے اوپر بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کر دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت کے انتقال کے اوپر میرے لیے ہدایت کا سامان ہوا۔ اور میں اس وقت کے اندر بہت رویا، اور میں اپنے گھر پہنچا، گھر میں جا کے ناک کیا، میں میریڈ تھا، میری وائف تھیں، وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے آپ اتنا رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا آج مولانا اس دنیا سے چلے گئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ میں نے کہا نہیں کہ میں نماز پڑھوں گا پہلے، اللہ معاف کر دے دین سے بہت دوری تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور روتا رہا۔ میں نے اسی وقت ایک عالم دین کو فون کیا اور معلوم کرا کہ کیا ہم ان کے احصال ثواب کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اور میری اہلیہ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ہم نے ان کو احصال ثواب کیا، اور پھر دل کے اندر اللہ نے اس بات کو ڈالا کہ اس نوکری کو چھوڑ دو، لیکن دماغ نہیں مان رہا کیونکہ ہزاروں روپے ہیں، تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے منتھلی انکم تھی، دل نہیں مان رہا، لیکن اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ اس جاب کو چھوڑا دیجئے اور مجھے اپنا بنا لیجئے، پتہ نہیں اس دنیا سے کب رخصتی کا فیصلہ ہو جائے۔ ایک دن جا کر میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا، اور دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اب میں دین کو سیکھوں۔ میرے والد محترم بہت ناراض ہوئے چونکہ میرے 2 بچے تھے۔ میں جاتا اس دین کو حاصل کرتا، پرائیویٹ میں جاتا، رات کو جاتا، میں کتابیں لے کر آیا گھر کے اوپر۔ میرے والد محترم نے میری اہلیہ سے کہا کہ بیٹا اس کو سمجھاؤ، یہ عالم تو بننے سے رہا لیکن یہ پاگل ضرور ہو جائے گا، کیونکہ یہ پوری رات کتابیں پڑھتا ہے اور یہ سوتا نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ۔ میں نے والد صاحب سے اس لیے نہیں کہا کیونکہ وہ کہیں گے بیٹا تمہارے بچے ہیں، تم کس کام میں لگ گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے ابھی ان کے سینے کو نہیں کھولا تھا۔ میں جاتا رہا، پڑھتا رہا۔ میں نے ایک دن اپنے والد محترم سے کہا کہ ابو جی مجھے 15 دن کی چھٹیاں چاہیے۔ کہنے لگے کیوں، کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں ابو جی، آپ کہتے تھے نا کہ تو پاگل ہو جائے گا، عالم تو بننے سے رہا، آج آپ کے بیٹے کے سالانہ امتحان عالمیت کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کب ہوا؟ میں نے کہا جب آپ ناراض ہوتے تھے، مجھ پہ غصہ ہوتے تھے، مجھے ڈانٹتے تھے، اس وقت میں ابو جی میں مدرسے کے اندر ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ پڑھائی کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری عمر ہو گئی، ہمارا شیڈیول جو ہے بہت ٹائٹ ہے، بزی ہے، ہم اس طرف نہیں آ سکتے۔ میرے بھائی لانے والا تو اللہ ہے، ہم چاہ کے بھی نہیں آ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں نے امتحان دیا، میرے استاذ محترم تشریف لائے گھروں کے اوپر، تو میرے والد محترم نے ان سے ایک سوال کیا، ان سے پوچھا کہ آج مجھے اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ خوش نصیبی ملی ہے کہ میں آج نبیوں کے وارث کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ سب جنت میں لوگوں کو بھیجنے والے ہیں انہیں تعلیمات دے کر۔ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو گالیاں بکیں اور ڈانٹا اور اس کو برا بھلا کہا، جبکہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر ہوتا تھا۔ میرے اساتذہ نے فرمایا کہ نہیں آپ ایسی باتیں نہیں کریں، یہ تو آپ کی اولاد ہے، آپ اسے مار بھی سکتے ہیں، آپ اسے پیٹ بھی سکتے ہیں۔ میرے والد محترم جب دستار بندی ہوئی تشریف لائے، بہت خوش ہوئے اور روئے۔ انہوں نے میری والدہ سے کہا
حجن کہتے تھے میری امی جان کو، فرمایا حجن اللہ نے دنیا تو بہت دے دی، لیکن اللہ کا شکر ہے آج مجھے اللہ سے یہ امید نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کام کو بھی کر دیا کہ میرا بچہ مجھے غسل، میرا کفن اور میری نماز جنازہ جو ہے میرے نبی کے طریقے کے اوپر پڑھا سکے گا اور میرے لیے رو سکے گا، دعا کر سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ایک چھوٹے سے شخص کا آپ بڑے حضرات کے سامنے یہ پیغام ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کریں، آپس میں بٹیں نہیں، محبت کو پیدا کریں اور اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو علماء کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کا پابند بنائیں۔ یہ علماء جو ہیں یہ ہمارے لیے جنت کے راستے ہیں، کیسی قربانیاں دے کر یہ حضرات یہاں پر آتے ہیں اور کس کس طرح سے ان لوگوں نے ہمارے لیے سینچا ہے اس دین کو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جگہ پہ کھڑا کرا ہے کہ جہاں علماء ہمارے پاس ہیں، مساجد میں ہمارے پاس علماء ہیں، ہم جہاں دنیا میں کارخانوں میں دوستوں میں جاتے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، ان سے دوستی کرنا اللہ کو پسند آئے گا، نہ کہ دنیا داروں سے دوستی کرنا اللہ کو پسند آئے گا۔ اس لیے بس یہی میرا پیغام ہے کہ اپنی اولادوں کا رخ جو ہے وہ مدرسوں کی طرف کریں، اللہ کی ذات کے اوپر کامل ایمان رکھیں کہ جب اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، کامل ہے، تو ہمارا دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور ہمارا طریقہ جو ہو وہ ہمارے نبی والا ہمارا طریقہ ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب کے بیٹھنے کو اور آنے کو قبول فرمائے اور میرے استاد محترم حضرت مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم کی ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو اپنی بارگاہ ان کے اندر بے انتہا قبول فرما کر اس ادارے کو قیامت تک جاری رکھے اور اس ادارے سے جتنے لوگ فارغ ہو رہے ہیں اور جو دوسری اداروں سے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اس امت کے اندر اصلاح کا اور تبلیغ کا اور دعوت کا اور ذکر کے کام کو جاری اور ساری فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔